کہ وہ جو تمہارا ابتدائی دور تھا اور تمہیں تکلیفیں ملتی تھیں کیسا وقت گزرا؟ تو صحابی کا دل بھر گیا اور کہا اللہ کے محبوب بتاؤں یا دکھاؤں؟ تو اس نے اپنی کمر سے کپڑا اٹھایا تو حضرت خباب کی کمر جو تھی اس میں گوشت کا نشان نہیں تھا، جسم کا چمڑا نہیں تھا، صرف نیچے ہڈیاں بچی ہوئی تھیں۔ انہوں نے کہا اللہ کے محبوب میرا جو مالک تھا نا، میں جس کا غلام تھا، بڑا ظالم تھا، وہ ایسا کرتا تھا کہ آگ جلاتا تھا۔ بعض علاقوں میں خاص لکڑیاں اس طرز کی ہوتی ہیں جن کے کوئلہ زیادہ بنتا ہے، جیسے ہمارے ہاں کیکر کی لکڑی کا کوئلہ اچھا بنتا ہے، شیشم کا ویسے ہی ہوتا ہے، سہانجنا تو وہ بالکل بیکار ہوتا ہے، تو اس کا کوئلہ دیر پا ہوتا ہے۔ ایسے عرب میں ایک لکڑی جو پہاڑی علاقے میں پیدا ہوتی تھی، اسے آگ میں جلاتے تو بڑی دیر تک جلتی رہتی اور اس کا کوئلہ بھی بڑا زوردار ہوتا تھا۔ تو کہا اللہ کے محبوب میرا مالک وہ کوئلے اٹھا کر نیچے ڈالتا، میرے جسم سے کپڑے اتارتا، مجھے اس کے اوپر سیدھا چٹ لٹا کے ادھر ادھر اپنے غلام کھڑے کر دیتا کہ میرے ہاتھ بھی نہ ہلیں، پاؤں بھی نہ ہلیں، اور پتھر اٹھا کر میرے سینے پر رکھتا کہ میں ہل نہ سکوں۔ تو وہ کوئلوں پر میری جسم وہ سارے کا سارا پگھلتا تھا، جلتا تھا، حتیٰ کہ میرے وجود کے اندر کی چربی آ کر ان کوئلوں کو بجھا دیتی تھی۔ یہ وقت گزرا۔ مستہم البأساء والضراء وزلزلوا حتى يقول الرسول والذين آمنوا معه متى نصر الله ألا إن نصر الله قريب۔ اللهم صل على سيدنا ومولانا محمد وعلى آل سيدنا ومولانا محمد وبارك وسلم۔ ام حسبتم تمہارا کیا گمان ہے کہ ان تدخلوا الجنہ تم جنت میں داخل ہو جاؤ گے، ولما یاتکم جب کہ آئے تمہارے پاس ہے تمہارے پاس مثال ان لوگوں کی خلو من قبلکم جو تم سے پہلے گزر چکے، مستہم البأساء اللہ کی طرف سے ان کو مالی تنگی بھی آئی، والضراء جسمانی طور پر بھی امتحانات میں مبتلا ہوئے، وزلزلوا اور ہلائے گئے، حتیٰ کہ کہہ اٹھے رسول اور ان کے ساتھ ایمان والے کہ کب آئے گی مدد اللہ کی، خبردار بے شک اللہ کی نصرت اور مدد بہت قریب ہے۔ یہ اس کا ایک شان نزول ہے کہ ایک مرتبہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم بیٹھے ہوئے تھے، یہ مکی زندگی کا واقعہ ہے۔ حضرت خباب ابن ارت صحابی کا نام ہے۔ فضائل اعمال میں مولانا زکریا نے اس کے اندر جہاں اسلام کی اور دین کی دعوت کی خاطر صحابہ نے مصائب برداشت کیے ہیں، تو ان میں سے ایک ان کا واقعہ بھی ہے۔ تو یہ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں آ کر بیٹھے تو حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے ان سے پوچھا کہ وہ جو تمہارا ابتدائی دور تھا اور تمہیں تکلیفیں ملتی تھیں کیسا وقت گزرا؟ تو صحابی کا دل بھر گیا اور کہا اللہ کے محبوب بتاؤں یا دکھاؤں؟ تو اس نے اپنی کمر سے کپڑا اٹھایا تو حضرت خباب کی کمر جو تھی اس میں گوشت کا نشان نہیں تھا، جسم کا چمڑا نہیں تھا، صرف نیچے ہڈیاں بچی ہوئی تھیں۔ انہوں نے کہا اللہ کے محبوب میرا جو مالک تھا نا، میں جس کا غلام تھا، بڑا ظالم تھا،
وہ ایسا کرتا تھا کہ آگ جلاتا تھا۔ بعض علاقوں میں خاص لکڑیاں اس طرز کی ہوتی ہیں جن کے کوئلہ زیادہ بنتا ہے، جیسے ہمارے ہاں کیکر کی لکڑی کا کوئلہ اچھا بنتا ہے، شیشم کا ویسے ہی ہوتا ہے، سوہانجنا تو وہ بالکل بیکار ہوتا ہے، تو اس کا کوئلہ دیر پا ہوتا ہے۔ ایسے عرب میں ایک لکڑی جو پہاڑی علاقے میں پیدا ہوتی تھی، اسے آگ میں جلاتے تو بڑی دیر تک جلتی رہتی اور اس کا کوئلہ بھی بڑا زوردار ہوتا تھا۔ تو کہا اللہ کے محبوب، میرا مالک وہ کوئلے اٹھا کر نیچے ڈالتا، میرے جسم سے کپڑے اتارتا، مجھے اس کے اوپر سیدھا چٹ لٹا کے ادھر ادھر اپنے غلام کھڑے کر دیتا کہ میرے ہاتھ بھی نہ ہلیں، پاؤں بھی نہ ہلیں، اور پتھر اٹھا کر میرے سینے پر رکھتا کہ میں ہل نہ سکوں۔ تو وہ کوئلوں پر میری جسم وہ سارے کا سارا پگھلتا تھا، جلتا تھا، حتیٰ کہ میرے وجود کے اندر کی چربی آ کر ان کوئلوں کو بجھا دیتی تھی۔ یہ وقت گزرا تو ظاہراً تو بہت بڑی آزمائش ہے۔ تو قرآن مجید نے یہ آیات طیبہ اس صحابی کے اس واقعے کے بعد بیان کی کہ تمہارا کیا خیال ہے کہ اللہ تمہیں نہیں آزمائے گا اور سیدھا جنت میں چلے جاؤ گے؟ جبکہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے آنے سے پہلے جو رسول آئے ان کو بھی تو ایسے آزمایا گیا، یعنی بعض ایسے نبی بھی گزرے ہیں کہ لوہے کی کنگھیوں کو آگ میں گرم کر کے ان کے جسموں سے کپڑے اتار کر ان کو چھیلا کیا ہے۔ ایسے پیغمبر بھی آئے ہیں کہ تندور آگ کا جلا کر نبیوں کو پکڑ کر باندھ کر اس میں ڈال کر اوپر ڈھکن دے دیا جاتا تھا اور وہ اس کے اندر شہید ہو جاتے تھے۔ اس طریقے سے مختلف صحابہ کرام پر یہ آزمائشیں آئیں۔ حضرت عثمان ابن عفان کو دھواں دیا جاتا تھا، حضرت زبیر کو ان پر ظلم ہوتا، پھر وہ کہتے خشک گندگی جو جانوروں کی گوبر ہے اس کو لے آؤ، پھر اس کا دھواں بنا کے اس کے منہ پر باندھو، یعنی عجیب عجیب تکلیفیں دی جاتی تھیں۔ تو اس طرف اللہ اشارہ کر رہے ہیں کہ ہمارے ہاں آج کل لوگ تھوڑی سی تکلیف آئے، کل بھی ایک آدمی فون پہ کر حضرت صاحب 5 وقت کی نماز بھی پڑھتا ہوں، تہجد کے لیے بھی اٹھتا ہوں، ذکر بھی کرتا ہوں، وہ جو فلاں تسبیح ہے وہ بھی پڑھتا ہوں، لیکن پتہ نہیں کیا بات ہے پھر بھی مجھ پر یہ آزمائش آتی ہے۔ تو بھئی ہم نے اللہ سے کوئی حساب کتاب کر رکھا ہے، کوئی لین دین ہے ہمارا کہ ہم اللہ کے پابند ہیں یا اللہ ہمارا پابند ہے؟ تو کم از کم اس پر سوچنا چاہیے۔ اس قسم کے کلمات کفر کہہ کر آدمی اپنے آپ کو ایمان سے خارج کر بیٹھتا ہے۔ مصائب، مشکلات، تکلیفیں یہ دنیا کی زندگی کا حصہ ہے اور یہ اہل ایمان کو کافروں سے بھی زیادہ آتی ہیں۔ اس لیے اللہ فرماتے ہیں ام حسبتم ان تدخلوا الجنہ، تمہارا کیا گمان ہے کہ تم جنت میں داخل ہو جاؤ جبکہ تم سے پہلے جو لوگ گزرے ہیں ان لوگوں کے حالات کی کیفیت ہے کہ مستہم البأساء، ان کو مالی تنگی بڑی آئی، کھانے پینے کو کچھ نہیں ملتا تھا، پینے کو کچھ نہیں دیتے تھے، کپڑے نہیں ہوتے تھے، رہنے سہنے کے مکانات نہیں ہوتے تھے، والضراء، جسمانی تنگیاں، تکلیفیں، آزمائشیں، بیماریاں، اور پھر اس قدر کہ زلزلو، جیسے زلزلہ زمین پر آتا ہے اور زمین ہلتی ہے تو انسان ہل جاتا تھا ان تکلیفوں سے، حتیٰ کہ رسول اور رسول کے ساتھ جو لوگ ایمان لاتے وہ یہ کہتے متی نصر اللہ، اللہ کتنا آزمائے گا، کب تیری مدد آئے گی؟ فرمایا خبردار، اللہ کی مدد بہت قریب ہے۔ قریب کا معنی ہے کہ اگر اسی حالت میں تم مر بھی جاؤ تو کیا خیال ہے، اگلی زندگی تو شہادت ہے، مر جانے کے بعد آگے تو سیدھی جنت ہے۔ یہاں جتنی بھی تکلیف ہے حدیث پاک میں آتا ہے کہ قیامت کے دن اللہ تبارک و تعالیٰ ان لوگوں کو جو یہاں ساری زندگی آزمائشوں میں، تکلیفوں میں، بیماریوں میں رہے، اللہ ان کو صرف جنت کا ایک نظارہ دکھائیں گے اور دکھانے کے بعد پھر ان کو پچھلی تکلیفیں دکھائی جائیں گی
تو کہیں گے اللہ میاں دنیا میں تو ہم نے کوئی تکلیف دیکھی نہیں، یہ اس نظارے کے بعد اتنی نعمتیں، اور پھر آزمانے کے طور پر اللہ انہیں جہنم کا نظارہ بھی کرائیں گے، کہیں گے اس کو دیکھنے کے بعد ہمیں ادھر کی کوئی تکلیف نہیں یاد رہی، یہ تو اور زیادہ سخت ہے۔ تو اس لیے آخرت کی فکر ہونی چاہیے، دنیا کی فکر کو چھوڑ دیں۔ اس کا نتیجہ رب کے سپرد، ہمارے ذمے محنت اور کام ہے، نتیجہ نہیں ہے۔ نتیجہ رب کے سپرد ہے کہ وہ کیا نتیجہ نکالتا ہے، جو اس کا فیصلہ ہوگا ہم اس کے فیصلے پر راضی ہوں گے۔ یہ تو اس آیت کریمہ کا مختصر سا خلاصہ ہے۔